सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी, साथ बेल के बटन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज टीवी। सैलरी के हवाले से काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला पे एंड पेंशन कमीशन की ये जो रिपोर्ट आनी है, बहुत बड़ा रिलीफ हम हासिल करेंगे। और उसके ऊपर रिपोर्ट है तो बहुत आई अमल दरामद नहीं हुआ, उस रिपोर्ट पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करवाएगा। वफाकी अपग्रेडेशन, उसके हवाले से बात करता चलूं, बल्कि उससे पहले एक खुशखबरी दे देता हूं, दीगर चीज़ें बाद में हैं। एक और चीज़ जिसके ऊपर हमारा एक कमिटमेंट हुई कि एक समरी, पॉजिटिव समरी, जो कि यकीन दहानी करवाई वज़ीर ख़जाना ने कि मैं इसको अप्रूव भी करवाऊंगा, वो समरी है हमारे जितने भी कैडर्स के मुलाजमीन हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही स्केल के अंदर मौजूद हैं, इवन के 30-30 साल से, उसके लिए टाइम स्केल की प्रपोजल गई है कि अगर ग्रेड 16 में कोई मुलाजिम है, या पहला, दूसरा, तीसरा, मैं मैक्सिमम को उठाता हूं, अगर ग्रेड 16 में कोई मुलाजिम है और उसने 20 साल उसकी सर्विस हो चुकी है तो वो 2 स्केल ऊपर चला जाएगा 18 में, और मजीद जो है 24 साल उसकी सर्विस होगी तो वो तीसरा उसको मिल जाएगा। इसी तरह ग्रेड 10 के अंदर कोई मुलाजिम है, अगर उसकी 10 साल सर्विस हो चुकी है तो 11वें में चला जाएगा, 18 साल सर्विस उसकी होगी तो वो 12 में चला जाएगा, और 24 साल सर्विस होगी तो वो 13वें स्केल के अंदर चला जाएगा। ग्रेड 14 का मुलाजिम है तो 10 साल सर्विस पे 15, 18 साल सर्विस पे 16, और 24 साल सर्विस के ऊपर वो 17 के ऊपर चला जाएगा। ग्रेड 9 की बात करें तो 10 साल सर्विस के ऊपर 10वां, 11वां, और ये तमाम कैडर्स का 3 स्टेप की ये हमने टाइम स्केल का जो है वो डन करवाया है। समरी जा चुकी है, मैं उसके राब्ते में हूँ, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर भी करता हूँ समरी। ये पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिफॉर्म, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो प्रमोशन चैनल है वो साथ साथ चलता रहेगा। ऑप्शन दी जाएगी कि आपने प्रमोशन की तरफ जाना है या टाइम स्केल आपने लेना है। कि जो प्रमोशन वाले साथी होते थे कि डेड कैडर्स को दिया जाता था और कहा जाता था कि ये जो प्रमोशन है जिनकी, इनको टाइम स्केल नहीं मिलेगा, हमने प्रमोशन वाले भी उसके अंदर ऐड करवाए हैं इस टाइम स्केल के अंदर। तो ये तमाम वफाक के मुलाजमीन को जब ये बेनिफिट मिलेगा तो ये सूबों के मुलाजमीन को भी डेफिनेटली, जब एक चीज़ वफाक में अडॉप्ट होती है तो सूबों में भी होती है। तो ये टाइम स्केल प्रमोशन हमने ग्रेड 1 से 16 तक का करवाया, और आप देखें कि इससे कितने मुलाजमीन अपनी पूरी सर्विस के अंदर जो एक स्केल में आते थे उसी स्केल में रिटायर हो जाते थे। 3-3 स्केल वो ऊपर जाएंगे जहां पे डेड थे। बाकी प्रमोशन तो चैनल जिनके हैं उन्होंने जाना ही जाना है। तमाम सूबाई कायदीन ने कल बैठ के, मैं वाजे करता चलूँ, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के हमारे तमाम सूबाई कायदीन ने बैठ के ये भी खदशात मौजूद हैं बारकैफ कि हो सकता है कि सूबाई हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद ना करे गुज़िश्ता साल की तरह। ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कल इधर बैठ के कि गुज़िश्ता बरस अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर जो जितने साथी वफाक में मौजूद थे, जब पंजाब में गए तो 5 हिस्सों में वो तादाद हमारी तकसीम हो गई। कि 2 मार्च को नोटिफिकेशन हुआ तो 11 मार्च को हमारे कुछ साथी एहतजाजी धरने में बैठे हुए थे। कुछ ने 15 की कॉल दी, कुछ ने 16 की, कुछ ने 18 की, और कुछ ने 19 की। ये पंजाब के मुलाजमीन 9 हिस्से के अंदर तकसीम थे, और पंजाब की हुकूमत को एक मैसेज गया हुआ था कि मुलाजिम तकसीम है। ये डिसाइड किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला एक ही डेट अनाउंस करेगा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस। अगर खुदा न खास्ता, सबसे पहली तो चीज़ है कि हम डायरेक्शन भिजवाएं सूबों को। डायरेक्शन पे अमल दरामद नहीं होता, मुशावरत के साथ एक ही तारीख रखी जाएगी, और उस दिन ऐसा नहीं होगा जो पहले गलतियां कोताहियां हुई हैं। पंजाब में भी एक ही तारीख में मुलाजमीन बैठेंगे, बलोचिस्तान में भी एक ही तारीख को मुलाजमीन बैठेंगे, KPK में भी एक ही तारीख को मुलाजमीन बैठेंगे। और मैं वाजे करता चलूँ कि वफाकी मुलाजमीन भी उस दिन वफाकी सेक्रेटरीट पे बैठेंगे, और अमली तौर पे अगर हमें काम बंद करना पड़ा, सेक्रेटरीट बंद करना पड़ा, तो हम उसको बंद करेंगे।
یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ایک ہی دن بیٹھا جائے گا. اگر وفاقی حکومت، ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئے تھے، یہاں سے جو ڈائریکشن جاتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ مہنگائی صرف وفاق میں نہیں ہے، تفریق صرف وفاق میں نہیں ہے، یہ تفریق مہنگائی صوبوں کے اندر بھی ہے، تمام صوبوں کے اندر. اور وزیر اعظم صاحب آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. اگر صوبوں کو میرا میسج بھی ہے، یہ انتظامیہ دیکھ بھی رہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، اور ملازمین کے لیے ایک میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈائریکشن جائیں گی اور صوبے عمل درآمد بھی کریں گے. اگر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ نے اکٹھے منظم رہنا ہے، اپنے قائدین کو مضبوط کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگلی لڑائی صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی تاریخ میں لڑی جائے گی. کتنی محنت کی گئی، کیسے کی گئی، آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اس کا. جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں چپ ہوں کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے پتا کچھ بھی نہیں، کہ کچھ چہروں کو بے نقاب کریں گے. آپ تمام ملازمین، ہر ملازم کو نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے. ہمارے اندر کتنی منافقت پل رہی تھی، پنپ رہی تھی. ہم نے اپنے پنجاب کے حوالے سے جن جناب کو چیئرمین بنایا، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے آج میں نام لے کے بات کروں گا، سلطان مجددی صاحب، جتنی عزت دی پاکستان بھر کے ملازمین نے، وفاقی ملازمین نے، بلوچستان کے ملازمین نے، گلگت بلتستان کے ملازمین نے. ان کے مرکزی صدر فضل غفار باچا صاحب تھے، جنہوں نے اس تحریک میں اپنی جان لگائی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب پنجاب میں ان کے صوبائی صدر کو عزت دی گئی تو وہ مرکزی عہدہ لینے کے چکر میں کہ ان کو اتنی عزت مل گئی ہے، انہوں نے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. لوگوں کو کہتے رہے کہ الائنس ختم ہو گیا ہے، دوسرے گروپ میں چلے گئے. وہ جو اس ہماری تحریک سے ہٹ کے تھا اور ہمیشہ سے اس نے مخالفت کی، ہم 6 اکتوبر کو تھے تو وہ 14 اکتوبر کو. ابھی ہم نے 10 فروری کی کال دی تھی. یہ تو اپنے ملازمین کو کہتے رہے کہ ہمارے وفاق سے مسائل حل نہیں ہونے. اور 6 فروری کو آپ کے بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا ہوگا، آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کے نام سے انہوں نے ایک الائنس بنایا جو کہ ٹوٹلی حکومتی ایجنڈے کے اوپر ہے. اس کی میں وضاحت بھی کروں گا کہ بجٹ میں جب وفاقی وزراء سے ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے باہر نکلنے کے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ریلیف نہیں ملنا. انہوں نے وزراء کو یقین دہانی کرائی اور ملازمین کو میسج دیا اپنے الائنس کے کہ ہم نے بجٹ میں احتجاج نہیں کرنا ہے. خاموش رہے پورا سال. اور جب ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس دھرنے کا اعلان کیا، این 4 دن پہلے وفاق کے اندر آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے، جو اپنی تنظیمیں ان کے ساتھ تھی جو حکومتی ایجنڈے پہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ 10 فروری سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ 16 مارچ کو اسلام آباد میں آئیں گے. اور یہی حکومت کے ساتھ بھی ہم ڈائیلاگ میں تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی صاحب کچھ نہیں ہونا تقسیم. اور میں نے کہا ملازم اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا پنجاب کا چیئرمین جو ہے وہ تو 16 مارچ کی تاریخ کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہم اکٹھے، اور آپ لوگوں کو بھی نہیں بتایا. اگر یہ میں پیغام پہلے دے دیتا تو ملازمین کو میسج جانا تھا کہ پنجاب کا اگیگا کا چیئرمین ہی جو ہے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ باقی قائدین، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ اور دیگر تنظیموں کے ساتھی ہمارے چودھری سرفراز صاحب، راجہ اورنگزیب صاحب، میڈم رخسانہ، ندیم اشرفی صاحب جنرل سیکرٹری اور دیگر جو ساتھی تھے وہ آن بورڈ ہوئے. انہوں نے اس الائنس کو ایک دفعہ پھر سے منظم کیا وفاق سے، اور ہم اس کو لے کے چلے. اور الحمدللہ ہم نے ملازمین کے لیے ایک ریلیف لیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکومتی ایجنٹ جو ہیں، میں بتاتا ہوں حکومتی ایجنٹ کیا ہوتے ہیں. اس 10 فروری کے احتجاج کی کال کی گئی تو کے پی کے اندر بھی ایک مخالفت کا ایک الائنس کھڑا کیا گیا، جنہوں نے یہ کمپین چلائی کہ ہم 10 فروری کو اپنے صوبے کے اندر احتجاج کریں گے، وفاق میں نہیں جانا. صوبائی قائدین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے، انہوں نے 16 جنوری کو وہاں پہ دھرنا بھی دیا، FIR بھی ہوئی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اور جو معاملات صوبے سے طے نہیں ہونے تھے، وفاق سے ہونے تھے، یہاں کی کال دی.
اور جو الزام لگا کے یہ جو ایک عقیقہ کا الائنس بنایا تھا دھرنا گروپ، اس بیس کے اوپر انہوں نے یہ الائنس بنایا تھا کہ یہ مذاکرات انہوں نے کر لیے، اپنے مطلوبہ جو مطالبات تھے پورے نہیں کروائے۔ این 8 فروری کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ 10 فروری کا دھرنا ختم ہو گیا۔ اس میں وفاق کا ذکر نہیں کیا۔ جب اپنے دھرنے کی کال دیتے تھے تو صوبہ لکھتے تھے، مگر دھرنا ختم کرنے کی بات انہوں نے کی، پوسٹیں چڑھائیں تو 10 فروری تک کہ یہ تاثر جائے کہ اسلام آباد کا دھرنا ختم ہو گیا۔ ان تمام پریشرز اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور ایک ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے بجٹ سے ہٹ کے 15% لے لیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ بجٹ سے پہلے ہم ہر صورت میں حاصل کریں گے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری اب صوبائی ملازمین کے اوپر بھی ہے کہ اگر صوبوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے جو موجودہ حالات ہیں، اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو تمام صوبائی و وفاقی قائدین ایک پیج پہ ہیں۔ خالد جاوید سنگیڑا صاحب پنجاب سے ہم بات کریں، پروفیسر طارق کلیم صاحب، کاشف شہزاد چودھری صاحب، میڈم رخسانہ چودھری سرفراز صاحب، بشیر وڑیچ صاحب، ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن فضل غفار باچا صاحب کے جو ہے فخر رحمان صاحب، یہ سارے کے سارے ساتھی ایک پیج پہ ہیں۔ اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صوبوں کی